الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم۔ آج کے اس قرآن مجید میں سورہ اعراف ہے، یہدے کا لفظ آیا ہے، یہ جہد ہے، علم یہدے۔ اب آپ میں سے جن لوگوں نے ابواب و صرف پڑھی ہے اسے تو پتہ چلے گا کہ جہد کیا بلا ہوتی ہے، اور جس نے نہیں پڑھی، چونکہ بہت سارے مدارس ہیں جو آج کل نہیں پڑھا رہے، کوشش کرتے ہیں کہ جو اہم چیزیں ہیں بنیادی، جس کی وجہ سے طالب علم کی قابلیت بنتی ہے، ان کو نظر انداز کر کے چند کتابیں جیسے کالجوں یونیورسٹی میں ہوتا ہے پڑھا دیتے ہیں تاکہ ظاہری طور پر وہ مولوی بن جائے۔ تو اصل میں یہ ہے ہدن، جیسے آپ پہلے پارہ میں دیکھتے ہیں ہدن للمتقین، ہدن ہادی ہدایت۔ اب جہد بنے گا تو علم یہدے بن جائے گا، امر بنائیں گے تو اہدے بن جائے گا۔ تو اسی طرح لا تہدے اگر نہیں بنانا چاہیں تو لا تہدے لا تہدا کہلائے گا۔ یہ ہدایت جس کا معنی راہبری ہے، رہنمائی ہے، کسی کو سیدھا راستہ دکھانا ہے، سیدھے راستے پر چلنے کے لیے اس کو بتانا ہے، یہ لفظ قرآن مجید میں 852 دفعہ ہے۔ تو ایک لفظ کا معنی اگر آپ کو یاد ہو جائے اور تھوڑی سی اس کی گردان معلوم ہو تو گویا 852 الفاظ کے معنی آپ کو معلوم ہو جائیں گے۔ دوسرا لفظ ہے یارثون، فے کے ساتھ، وراثت، ارث۔ جیسے کوئی آدمی جاتا ہے پھر ان کی اولاد آپس میں جھگڑتی ہے میراث میں کہ مجھے یہ حصہ ملنا چاہیے، مجھے یہ حصہ ملنا چاہیے۔ یہ وراثت کا لفظ قرآن مجید میں جو ہے یہ 23 دفعہ آیا ہے قرآن مجید میں، 35 دفعہ آیا ہے یہ وراثت کا لفظ۔ اسی طرح شے تو آپ اپنی زبان میں ہی بولتے ہیں، تو عربی میں آپ کہتے ہیں انشاءاللہ۔ جب بھی کوئی کام کرنا ہو تو آپ انشاءاللہ کہتے ہیں۔ ایک دفعہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءاللہ کہے بغیر بتا دیا کہ آپ کو اصحاب کہف کا قصہ کل آ جائیں گے، میں بتاؤں گا۔ یہ ہے اس میں سورہ کہف 15ویں پارہ میں۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 4-5 دن وہی نہیں آئی، بہت پریشان ہوئے۔ تو وہی آئے گی تو وہ بتائیں گے نا لوگوں کو کہ اصحاب کہف کا قصہ۔ تو بعد میں پریشان ہوئے، جبرائیل آیا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ غَدًا إِلَّا أَن يَقُولَ انشاءاللہ۔ میرے حبیب اے نبی، کبھی بھی آپ نہ کہیں کہ کل میں کام کروں گا یا کر دوں گا، مگر یہ ہے کہ آپ کو انشاءاللہ ساتھ کہنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں خداوند عالم کی محبت، اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت اس قدر گہری ہے کہ ہم کوئی کام بھی اللہ کو یاد کیے ہوئے بغیر نہیں کرتے۔ تو اگر یہ کام ہو جائے واقعاً دل میں محبت ہو، لیکن محبت ہونی چاہیے۔ ہمارے مولوی صاحبان کو آپ دیکھتے ہیں کہ جب طلبہ کرام کو وہ آرام پہنچانا چاہتے ہیں کہ ان کی نماز جلدی جلدی ختم ہو جائے، ابھی انہوں نے جا کے کھانا کھانا ہے، پھر بعد میں آرام بھی کرنا ہے، درس بھی پڑھنے ہیں، تو جہاں جہاں اللہ بیچارے کا نام آتا ہے وہ کاٹ دیتے ہیں۔ باقی سب کچھ پڑھتے ہیں لیکن اللہ کا نام کاٹ دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا نام کاٹنا یہ علامت ہے اس بات کی کہ ہمارے نزدیک اللہ کا درجہ کسی اور لفظ سے کم ہے، اس کو تو ہم نہیں چھوڑتے، لیکن جب نماز کو مختصر کرنا ہوتا ہے تو اللہ کو کاٹ دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے ایک دفعہ نہیں کہا انشاءاللہ، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، حدیث نہیں ہے کہ آدمی سوچے صحیح ہے یا غلط۔ یہ سورہ کہف دیکھیں، اس میں موجود ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ غَدًا إِلَّا أَن يَقُولَ، مگر یہ کہ انشاءاللہ ضرور کہیں۔ تو اب وہ 4-5 دن جو نہیں آئی وہی، اس کی بجائے اس کے بعد انہوں نے یاد کر لیا کہ جب بھی کہنا ہے تو انشاءاللہ، تاکہ یہ معلوم ہو کہ رات دن اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے
آپ کے ذہن میں اللہ کا تصور اللہ کی عظمت کا ہے، آپ کوئی کام بھی نہیں کرتے جب تک انشاءاللہ نہ کہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیشہ برائی سے بچے رہیں گے۔ اور میں نے کئی دفعہ ذکر کیا بھی ہے کہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ جب انسان گڑبڑ کی طرف جا رہا ہوتا ہے، غلط راستے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، گناہ کی طرف جا رہا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ اس کے دل میں ڈال دیتا ہے بندہ بن بندہ بن بندہ بن۔ تو انسان ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے حکم کے مطابق۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بابصیرت ہو جاتا ہے، غلط کام چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اللہ کی توفیق کب شامل حال ہوتی ہے، اللہ کب ذہن میں ڈالتا ہے یہ؟ جس وقت اللہ کے ساتھ محبت ہو، اللہ کی عظمت کا انسان ہو۔ تو یارثون کا لفظ قرآن مجید میں 35 دفعہ اس کا آیا۔ اس میں ہے شاء انشاءاللہ، اس کے الفاظ اس میں اشیاء بھی ہے، شے بھی ہے، انشاءاللہ بھی ہے، دوسرے بھی ہیں۔ 244 دفعہ یہ لفظ جو ہے وہ آیا ہے قرآن مجید میں۔ تو بہرحال یہ اس لیے بیان کیا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ آپ کے ذہن میں، طلبہ کے ذہن میں آ جائے کہ قرآن مجید کا پڑھنا مشکل نہیں، آسان ہے۔ 2500 الفاظ اگر آدمی یاد کر لے، اچھی طرح یاد کر لے۔ ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو لاکھوں الفاظ ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں، 2-2500 الفاظ یاد کرنے سے باقاعدہ وہ سمجھ جاتا ہے۔ اب اس پہلی آیت میں ایک قاعدہ سمجھایا جا رہا ہے، ہمیں کہا جا رہا ہے دیکھو آپ اس وقت موجود ہیں، کوٹھی کے مالک ہیں، تھوڑے بہت پلاٹ بھی آپ کو مل گئے ہیں، زمین مل گئی ہے۔ کیوں؟ یہ پہلے آپ کی نہیں تھی، یہ پہلے آپ کے بزرگ کی تھی، وہ موجود تھے، ہر چیز ان کی تھی۔ اب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو آپ مالک بن گئے۔ میرے والد جو ہیں وہ جب اس دنیا میں تھے تو وہ پہلے سے نہیں تھے، ان کے والد کی جو بنائی ہوئی چیزیں تھیں اسی کے وہ مالک بنے۔ تو گویا ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ جس چیز کے مالک ہیں، آپ شروع سے مالک نہیں، پہلے ان کا مالک کوئی اور تھا، اب اس کے مالک آپ بن گئے ہیں۔ جب مالک آپ بن گئے ہیں تو پھر پہلے لوگوں کے حالات بھی تو دیکھیں کہ اللہ فرما رہا ہے جن جن لوگوں نے گڑبڑ کی ہے ان کے گناہوں کی پاداش میں ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اور جہاں عذاب نہیں آیا تو جن لوگوں نے گڑبڑ کی ہے گناہوں کے پاداش میں آج بھی ان کا اچھے الفاظ سے ذکر نہیں ہوتا۔ یہ کوئی تقریباً 2-4 مہینے پہلے کی بات ہے کہ قبر میں ایک آدمی کو ڈالتے تھے، قبر باہر پھینک دیتی تھی، پھر ڈالتے تھے باہر پھینک دیتی تھی، ڈھیر سارا پیسہ اس نے فراڈ کر کے لوگوں کا کھایا ہوا تھا۔ تو جب اس طرح کے حالات ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہو سکتا ہے اگر ہم وہی کام کریں جو اس نے کیا تھا۔ جیسے ان لوگوں پر عذاب آیا ہے، ہم بھی کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ایک قاعدہ کلیہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اچھا کام کرو گے تو کیا ہوگا، اور زیادہ دل چاہے گا اچھے کا، پھر شروع کریں گے، پھر اور دل چاہے گا، پھر شروع کریں گے اور دل چاہے گا۔ چنانچہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، آپ کا ذہن مانے گا ہی نہیں کہ فلاں کام میں چھوڑ دوں، بالکل آرام ہی نہیں آئے گا آپ کو جب تک وہ کام آپ نہ کریں۔ یہی حال غلطی کا ہے۔ انسان اگر ایک گناہ کرتا ہے پہلے گھبراتے ہوئے کرتا ہے، دوسری دفعہ تھوڑی گھبراہٹ کم ہو جاتی ہے، پھر گھبراہٹ کم ہو جاتی ہے، پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ یہ گناہ کرنا اس کا کام بن جاتا ہے، فطرت کے مطابق بن جاتا ہے۔ جب تک یہ گناہ نہ کرے اسے چین ہی نہیں آتا۔ اسی مطلب کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ کوئی برائی کرتے ہیں تو سیاہ نقطہ دل میں پیدا ہو جاتا ہے، دوسری دفعہ کریں گے تو بڑھ جائے گا، تیسری دفعہ کریں گے اور بڑھ جائے گا، 5ویں 7ویں دفعہ 10ویں دفعہ کریں گے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب پورا دل انسان کا سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے اس کے لیے اللہ نے 2 الفاظ استعمال کیے ہیں۔ پہلے پارہ میں ختم اللہ علی قلوبہم کہ اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر، اور یہ نامے پارہ میں ہے نطبع علی قلوبہم، تب جو ہے یہ بھی مہر کو کہتے ہیں۔ تو وہ کیا ہوتی ہے، اللہ نے مہر نہیں لگائی، اس نے جو نظام اپنا چلایا ہے غلطیوں کا، اس کی وجہ سے اس کا دل سیاہ ہو گیا ہے۔
اب وہ اچھائی کی طرف مائل ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اگر کوئی آدمی نیکی کا کام کرتا ہے، نماز شب شروع کر دے، پہلے نہیں پڑھتا تھا، اب یہ نماز شب 15ویں پارے کی ایک ہی آیت ہے جس میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نماز شب واجب کی گئی ہے۔ فتہجد نافلۃ لک، آپ تہجد بھی پڑھا کریں، یہ آپ کے لیے نافلہ ہے، ایک اضافی حکم ہے، یعنی نماز عام جو واجب ہے اس کے علاوہ ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک محمودا، جب آپ نماز تہجد پڑھیں گے تو اللہ کی نظر میں، لوگوں کی نظر میں آپ محمود بن جائیں گے، ہر شخص آپ کی تعریف کرتا ہوا نظر آئے گا۔ تو جب نماز شب آدمی پڑھتا ہے تو نماز شب کے بارے میں ہے کہ جو نماز شب پڑھتا ہے اس کے چہرے پر رونق ہوتی ہے، اس کا روب ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ اچھے کام کی طرف مائل ہوتا ہے، دوسری طرف نہیں ہوتا۔ کتنی خوشی ہوتی ہے کہ صبح صبح ہم دیکھتے ہیں کہ 20-25 لڑکے نہ بڑے طالب علم، لڑکے جو ہیں وہ نماز شب پڑھ رہے ہوتے ہیں، بڑے طالب علم اس طرف بیٹھے ہوتے ہیں، لیٹ آتے ہیں، ایک طرف بیٹھ جاتے ہیں۔ جہاں قرآن مجید ہوتا ہے یا قرآن مجید کا درس ہوتا ہے، بڑے طالب علم نہیں بیٹھتے۔ کیوں نہیں بیٹھتے؟ جی یہ بڑے لوگ ہیں، ان قرآن سے بڑے ہیں، یہ تو نامیر پڑھنے والے ہیں، ہدایہ پڑھنے والے ہیں، کافیہ پڑھنے والے ہیں، لمحہ پڑھنے والے ہیں۔ وہ بندہ خدا بندہ خدا بندہ خدا، کتاب اللہ کے نزدیک ایک ہی ہے جس کا نام ہے قرآن مجید۔ یہ کتابیں تو مولوی صاحب نے لکھی ہیں، یہ کتابیں تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا۔ جب غیر عربی لوگ مسلمان ہوئے تو مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے ضرورت محسوس کی کہ کچھ قواعد بتا دیے جائیں تاکہ غیر عرب لوگ وہ قواعد پڑھ کر جب عربی قرآن مجید کو پڑھیں تو صحیح پڑھ سکیں۔ تو انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو 37 ہجری میں اپنے ایک شاگرد ابو الاسود دوولی کو کچھ قواعد نحو صرف کے بتائے۔ اس کے بعد یہ نحو بنی ہے، صرف بنی ہے۔ قرآن مجید تو پہلے تھا، اور کتابیں جو ہیں یہ تو تقریباً 5ویں-6ٹھی صدی میں آئی ہیں، یہ نحو صرف وغیرہ ان کتابوں کی، پہلے تو یہ کتابیں ہی نہیں تھیں۔ تو اصل تو قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کو توجہ نہیں دی جاتی کیونکہ بڑے طالب علم ہیں جی، وہ ایم اے میں پڑھ رہے ہیں جی، بی اے میں پڑھ رہے ہیں۔ قرآن مجید کا تو نہ ایم اے ہے، نہ بی اے ہے، نہ میٹرک ہے، اس سے پہلے ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ کس طرح اس کی طرف توجہ کریں، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اور سب سے پہلے خوشی کا زمانہ تھا جب 3-4 مہینے حضرت مولانا زیدی صاحب کے شاگرد بقیت اللہ سے یہاں کے رہے تھے، وہاں تعمیرات ہو رہی تھی، 60-70 طالب علم اس طرح پابندی کے ساتھ نماز شب پڑھ رہا ہوتا۔ اس وقت کرونا بھی تھا، درمیان میں فاصلہ ہوتا تھا، تو قطار ان کی بڑی مہر واک کر رہا ہوتا تھا تو قطار دیکھتا تھا، جو بڑا لڑکا ہے وہ پہلے کھڑا ہوتا تھا، پھر دوسرا، تیسرا، سب سے چھوٹا، یعنی قد کا، نہ پڑھائی کے لحاظ سے۔ وہ اس طرح عجیب قطار بنی ہوئی تھی اور نظم و ضبط کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے، 1 منٹ اس طرف اس طرف نہیں ہوتے تھے۔ نماز پڑھانے والا آتا، نماز پڑھتے، اس کے بعد نماز کے بعد درس قرآن تفسیر ہوتی، تب بھی وہ بیٹھے رہتے، پھر اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت ہوتی 5 منٹ، تب بھی وہ بیٹھے رہتے، پھر ان کا درس ہوتا تھا، لیکن ایک لڑکا اٹھتا نہیں تھا۔ اس کو کہتے ہیں نظم و ضبط۔ اب ہمارا نظم و ضبط جو پیدا ہو رہا ہے وہ ابھی تک 30-35 طالب علم، وہ بیچارے جو نئے آئے ہیں، ان میں نظم و ضبط پیدا ہو رہا ہے۔ کاش 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 ہمارے بڑے طالب علم جو ہیں وہ بھی کچھ نظم و ضبط اپنا پیدا کر لے تو اچھی بات ہے۔ اگر ایک قطار میں بیٹھے ہوں گے، اگر ایک آدمی درس دے رہا ہے، وہ بہرحال آپ لمحہ پڑھتے ہیں، آپ سے زیادہ پڑھا ہوا ہے، وہ قم سے پڑھا ہوا ہے، جو آدمی بھی درس دے رہا ہے، جو عالم دین بھی وہ درس دے رہا ہے، تو اگر درس میں بیٹھ جائے تو کوئی حرج تو نہیں نا۔ آج قرآن مجید ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آپ جس چیز کے مالک ہیں، پہلے اور لوگ مالک تھے، یہ ذہن میں رکھو کہ یہ ہمیشہ نہیں رہے گی چیز، آپ نے بھی چلا جانا ہے، آپ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے، پھر دوسرے مالک ہو جائیں گے۔ اب پرانے زمانے کے لوگوں کے کرتوت اگر اچھے نہیں تھے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انہیں عذاب آیا ہے تو آپ پر بھی عذاب آ سکتا ہے۔ جب وہ گڑبڑ کرتے تھے جس کی وجہ سے عذاب آیا ہے، تب یہ بھی ہو سکتے تھے۔ ان تمام چیزوں کے بیان کرنے کے بعد سب سے پہلے حضرت نوح کا قصہ بیان ہوا ہے، اس کے بعد ہود کا، پھر حضرت صالح کا قصہ بیان ہوا ہے، حضرت ابراہیم کا قصہ بیان ہوا ہے، اسی طرح حضرت لوط کا نام آیا ہے۔ ان کے قصوں کے بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، اے میرے حبیب، یہ ہماری خبریں ہیں جو قصہ کے طور پر آپ کو دے رہے ہیں۔
پھر لوگوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے لوگو، ہمارے انبیاء آپ کے پاس واضح دلیلیں لے کر آتے رہے، لیکن لوگوں آپ لوگوں نے ان کی تکذیب کی، جھٹلایا، ایمان نہیں لائے، تو کافروں تمہارے دل پر غلطیوں کی وجہ سے، خراب کاریوں کی وجہ سے مہر لگ گئی ہے۔ اور ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا تھا کہ جو انبیاء کی بات کو نہیں مانتے تھے، اصل ان کے دل میں کسی وعدے کی، عہد کی پاسداری کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ یہ سب کے سب فاسق تھے، بدکار تھے۔ اب اس کے بعد سب سے زیادہ قصہ اس میں حضرت موسیٰ کا ہے، اس کا ذکر کیا جائے گا۔ خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری یہ مختصر سی عبادت قبول فرما، اس مختصر سی عبادت کا ثواب کثیر عطا فرما۔ خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ تمام شرکاء کی حاجت روائی فرما، سب گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، سب کے رزق میں وسعت پیدا فرما، سب کی عزت عظمت میں اضافہ فرما، جان و مال و ناموس کی حفاظت فرما، سب کو کرونا اور دوسری بیماریوں سے نجات عطا فرما، سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما، سب کو موت سے پہلے مغفرت اور بخشش عطا فرما، طلبہ کرام کی توفیقات میں اضافہ فرما، طلبہ کرام کے دل میں قرآن و اہل بیت کی محبت پیدا فرما، قرآن و اہل بیت کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، علماء کرام کی عزت عظمت میں اضافہ فرما، علماء کرام کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے جو ساتھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں سب کے درجات بلند فرما، موجودین کی توفیقات میں اضافہ فرما، اسلام کا بول بالا فرما، امام زمانہ کا